صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی خیال کیا ہے. ہم کھانے لوگ اکثر کہتے ہیں نا بھائی داڑھی کتنی سنت ہے, کہ داڑھی کا سائز کتنا سنت, کم از کم 1 مٹھی ہونا ضروری ہے نا. تو پیٹ کا بھی ایک شریعت میں سائز ہے, اس سے زیادہ بڑھنا اسلام میں کیا ہے؟ اگر کھانے کی وجہ سے نیچرلی ایک الگ بات ہے, کھانے کی وجہ سے اگر وہ سائز بڑھ رہا ہے تو وہ بھی سنت کے خلاف ہے. تو اسلام نے جن چیزوں میں ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو تو ہم فالو کرتے نہیں, جن چیزوں میں ہمیں اسلام نے آزاد چھوڑا ہے, لباس کے معاملے میں آزاد چھوڑا ہے, زبان کے معاملے میں آزاد چھوڑا ہے. دیکھو اسلام نے عربی سیکھنے کو بھی فرض قرار نہیں دیا, حالانکہ سارا اسلام کس زبان میں ہے؟ عربی میں. تو عربی کو فرض عین نہیں قرار دیا, فرض کفایہ قرار دے دیا کہ بھائی چند لوگ عربی سیکھیں گے, وہ علم حاصل کریں گے, باقی لوگ ان سے دین کا علم سیکھیں گے. تبھی تو علماء نے قرآن کے اردو میں, فارسی میں, انگلش میں, سندھی میں ترجمے کیے نا, تاکہ جن کو عربی نہیں آتی ان کو قرآن سمجھ میں آئے. لیکن عربی سیکھنا فرض عین نہیں قرار دیا گیا, اس لیے کہ امت حرج میں مبتلا ہو جاتی. بھائی ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے, تو اللہ نے کہا جس کی جو مدر لینگویج ہے وہ رکھے, اگر وہ نہیں چھوڑتا قیامت میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے, اگر تم سندھی بولتے ہو بولتے رہو ساری زندگی, اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا تم سندھی تم نے چھوڑ کے عربی پہ کیوں نہیں آ گئے, ٹھیک ہے نا. اگر تم پنجابی بولتے ہو بولتے رہو ساری زندگی. کبھی کسی عالم نے کہا پنجابی چھوڑ کے عربی سیکھنا فرض ہے؟ بولا. تو جب عربی سیکھنا فرض نہیں ہے تو اور کون سی زبان سیکھنا فرض ہو گیا؟ تو اللہ نے سندھی کو بولا بھائی تم سندھی بولتے ہو, تمہاری یہ اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں, پنجابی, سندھی, اردو, پشتو, سرائکی. صحیح ہے بھائی, ہاں سندھیوں میں کچھ لوگوں کو عربی سیکھنا پڑے گی, پنجابیوں میں کچھ لوگوں کو عربی سیکھ کے عالم بننا پڑے گا. عالم بننا وہ فرض کفایہ ہے, چند لوگ سیکھیں گے تاکہ وہ اپنی قوم میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں. وہ عربی میں علم حاصل کریں, قرآن و سنت کو سمجھیں, اور پھر سندھی میں, پنجابی میں, انگلش میں, اردو میں اس کے ترجمے کر کے. اب ہم نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں عربی میں پڑھی ہیں, تو پہلے ہم نے عربی سیکھی نا. تو اب میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ عربی میں کر رہا ہوں کیا؟ وہ ہم اردو میں کر رہے ہیں. تو ہر زبان میں چند علماء کا ہونا جو عربی سیکھیں وہ فرض کفایہ ہے, تاکہ وہ اپنی قوم میں اس زبان والوں میں دین کی دعوت کا کام کر سکیں. اللہ کا پیغام جو عربی میں نازل ہوا وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو بتائیں. تو اللہ نے چند لوگوں پہ تو واجب قرار دیا, سب پہ اس کو واجب قرار نہیں دیا, کیونکہ اسلام کسی کلچر کے, کسی زبان کے خلاف بولو نہیں ہے. بلکہ آپ حیران ہوگے, بعض لوگ جو کہتے ہیں انگلش سیکھنا حرام ہے, ابھی بھی کچھ ایسے بعض لوگ موجود ہیں. آپ حیران ہوگے جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے نا, تو ایسا کہیں بھی نہیں ہو کہ دوسروں کو مجبور کیا ہو کہ آپ ہماری زبان سیکھو, بلکہ دوسری قوموں میں اتنا اسلام پھیلا کہ وہ زبانیں اسلام کی زبانیں بن گئی. آپ کو میں اردو کے بارے میں رپورٹ پیش کروں, یہ اوتھینٹک رپورٹ ہے. اردو ابھی مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے, حالانکہ اس کو پروموٹ انگریز نے کیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان فارسی, جو سرکاری زبان تھی نا مسلمانوں کی, علمی زبان, دفتری زبان, مسلمانوں کی حکومت تھی نا, تو کون سی زبان تھی؟ فارسی. انگریز جب آیا اس نے کہا ان کا فارسی سے رشتہ ختم کرو. اب اس کو پتا تھا ہم اتنی مائنورٹی میں ہیں کہ یہ پوری کروڑوں کی عوام انگلش میں نہیں آ سکتی, تو فارسی سے رشتہ ختم کرو. اردو اس وقت ترقی کر رہی تھی, اردو کو پروموٹ کرو تاکہ ان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے, کیونکہ اسلام کی بہت زیادہ تعلیمات فارسی زبان میں تھی. عربی کی بہت ساری کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا. جو بھی علم حاصل کرتا فارسی, آپ اپنے دادا پرداداؤں سے پوچھیں, پہلے جس کو فارسی نہیں آتی تھی, پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. وہ انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے ختم ہو, اس نے فارسی کو ختم کر کے کس پہ سیٹ کیا؟ اردو پہ. اس زمانے کے آپ کو اردو کے جو بڑے بڑے شاعر ملیں گے اکثر پینے پلانے والے ملیں گے آپ کو, جو مذہب سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا, لبرل سیکولر. انگریز نے ان کو بڑی ترقی دی, مختلف خطابات سے نوازا کہ یار یہ فارسی ختم ہو تاکہ ان کا اسلامک لٹریچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو جائے. لیکن علماء نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور سارا لٹریچر کس میں شفٹ کر دیا؟ اردو میں. اب یہ تحقیق ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو میں ہے. اب اسلام کی عربی کے بعد سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے. تبھی میں اردو کی حفاظت کا حکم دیتا ہوں. باہر ملکوں میں جاتا ہوں, بولتا ہوں اردو سے رشتہ ختم نہ کرو, یا تو عربی سیکھ لو نا. اب عربی سیکھنا تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے, تو مدر لینگویج اردو تو فری پھوکٹ میں ملی ہوئی ہے بھائی, اس کی حفاظت کرو.
کیونکہ اردو کی حفاظت ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پر اسلام کی حفاظت ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اداروں میں اردو بھی سکھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی, یہ تو ویسے ہی مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش گئے جب پاکستان ٹوٹا. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پاکستان سے الگ ہو گئے, لیکن دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ اردو سے رشتہ ختم کر دو, کیونکہ اردو اگر تم نے چھوڑ دی نا تو پھر اسلام کمزور پڑ جائے گا یہاں پہ. کیونکہ سارا لٹریچر, ساری علماء کی تقریریں, فتوے اور تحقیقات اور تفاسیر وہ کس زبان میں ہیں؟ وہ اردو میں آ چکی ہیں. تبھی بنگلہ دیش میں اب تک مدرسوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. میں برما گیا, ان کی زبان برمی ہے, علماء کو اردو آتی ہے, عربی تو آتی ہے, اردو بھی. میں نے کہا بھائی کہاں بھائی؟ تو مدرسے میں سیکھی ہے. امریکہ گیا, جو بچے وہیں پیدا ہوئے ان کو تو اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن مدرسے میں پڑھے ہوئے ان کو اردو آتی ہے. بہت سارے مدارس میں افریقہ میں کالے اردو بول رہے ہیں. میں نے ولاگ میں بھی لے کر آیا ہوں, بالکل کالے وہاں کے افریقن, ان کی زبان یا تو انگلش ہے یا کوئی اور زبان ہے, اردو پہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی تو نے اردو, کہتے ہیں ہم عالم بننے کے لیے ادھر مدرسے میں آئے تھے, تو انہوں نے اردو بھی سکھا دی ہم کو. تو بہت سارے مدارس اس وقت اردو جو پروموٹ ہوئی ہے نا دنیا میں, 3 چیزوں سے ہوئی ہے. نمبر 1 تبلیغی جماعت سے پوری دنیا میں اردو کو پھیلا دیا. نمبر 2 دینی مدارس, اور تیسری چیز اچھی نہیں ہے, وہ ہے بالی ووڈ. سمجھ رہے ہو, ان کی فلموں نے اردو پوری دنیا میں پھیلا دی. وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہندی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں وہ ہندی نہیں ہے کیا وہ نفرت سے انہوں نے اس کا نام ہندی رکھا ہوا ہے تاکہ اردو سمجھیں گے تو وہ پاکستانیوں کی. حالانکہ بھائی اردو تو انڈیا کی زبان ہے. اصل اردو کا جو مرکز ہے وہ کراچی تھوڑی ہے, اردو کا مرکز تو لکھنؤ ہے. تو انڈیا والوں کو تو اردو سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ یار ہمارے ملک سے پیدا ہوئی ہے یہ, لیکن وہ بس پاکستان تو دشمنی میں اپنی اولادوں سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو ان کو تو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اردو کو, کہ تمہاری تو فلمیں اردو میں ہیں بھائی, ورنہ کو دیکھے گا کون. تو لیکن اب جو بڑا کردار ہے نا تبلیغی جماعت کا اور دینی مدارس کا, میں بہت دنیا میں گیا ہوں, ہر جگہ اردو لازمی. وجہ اس کی وہ کہتے ہیں یار اردو سے رشتہ ہوگا تو ان کا علماء سے رشتہ ہوگا. عربی تو ہے, فرسٹ نمبر پہ تو بہرحال عربی ہی ہے. تو عربی کے بعد سب سے بڑی زبان اردو ہے اہل اسلام کی, مسلمانوں کی, کیونکہ اردو بہت بڑی زبان ہے. اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ نام نہ دیا جاتا نا, ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے, ڈرامے بازی کر کے اس کو خام میں الگ رکھا ہوا ہے, رسم الخط چینج کر کے, ورنہ وہ دونوں ایک ہی زبان ہے. تو اگر ان کو الگ الگ نام نہ دیا ہوتا نا, گورا بڑی شرارتیں کر کے گیا, توڑ تاڑ کے گیا طبیعت سے ہم لوگوں کو. ہندو مسلمانوں کو نا اس نے زبان میں بھی توڑ دیا. تو اگر یہ نہ توڑتا نا تو یہ ایک ہی زبان, چاہے اس کو ہندی کا نام دے دو چاہے اردو کا نام دے دو, تو یہ دنیا کی چائنا سے بڑی زبان ہو جاتی پھر یہ, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی تھی. تو آپ بتاؤ ان تینوں ملکوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو 2 خاصیتیں, نمبر 1 دنیا کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی زبان ہوتی, نمبر 3 چائنا بڑی زبان تو ہے, پھیلی بھی نہیں ہے, صرف چائنا میں ہی ملے گی آپ, جبکہ اردو ناروے میں بھی, امریکہ میں بھی, جاپان میں بھی. بھائی میں حیران ہوتا ہوں, دنیا میں کسی جنگل میں بھی چلے جاؤ وہاں کوئی انڈین پاکستانی موجود ہوگا, اردو بول رہا ہوگا. حرم میں چلے جاؤ شرطے اردو بول رہے ہوتے ہیں. دبئی میں اتنی زیادہ اردو اسپیکنگ گئے ہیں نا کہ اب تو شرطے اور عربی بھی بہت سارے الفاظ اردو کے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی, اتنی خوبصورت اور اتنی پھیلی ہوئی زبان کے ساتھ نفرت کیسی کی ہے, واٹ لگا کے رکھ دی اس کی. دفتروں سے نکالا اس کو زبردستی, عدالتوں سے نکالا اس کو زبردستی, اب تھانوں سے بھی نکال رہے ہیں, اب رپورٹیں بھی انگلش میں ہی کٹیں گی. تو بالکل ایسا سوتیلا پن کیا جو دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, یہ ہے غلام قوموں کی غلامانہ سوچ. یہ خدا کی قسم انگریز کی یہ زبان ہوئی ہے, جرمنی والوں کی ہوتی نا وہ جان دیتے تھے اس زبان پہ. اتنے سے ملک یورپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹی سی, وہ اپنی زبانیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری زبان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں سمجھی جا رہی ہے, جو چائنا کی آبادی سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی زبان. اور اس کو پہلے تو ہم نے ہندی اور اردو الگ الگ نام دے کے ڈیوائیڈ کر دیا, اور اس کے بعد ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے, سکھا نہیں رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اس کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں نا ہم سے, انگلش جو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, لگتا ہے الف بے تے سے بھی اب آہستہ آہستہ پبلک بھول رہی ہے.
کہتا ہوں یار اردو تو اردو میں لکھ لے میرے بھائی. کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں ہے. ابے تو نے ماسٹر کر لیا, تجھے کیوں نہیں آتی؟ اردو تو لازمی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ کر تو لیا, پھروں سے کر لیا ہم نے. تو پھرے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا, لکھنا کیسے بھول گئے؟ ابے اردو کا پیپر پھرا تو سمجھتے ہی ہوگے نا. نقل سے بھی اگر تم نے اردو کا پیپر حل کیا ہے تو بھی تو اردو میں ہی لکھا ہوگا نا. تو لکھنا تو آنا چاہیے. نہیں جی لکھنا بھی نہیں آتا. تو نے بی اے کیسے کر لیا؟ کر لیا بھائی, اردو لکھنا نہیں آتی. ہمارے لڑکے یار جو دفتر میں, کتنی دفعہ میں نے لڑکوں کو بولا شارٹ کلپ پہ بھائی تم نے جو تھمبنیل ڈالا ہوا ہے اردو غلط لکھی ہوئی ہے, غلط لکھی ہوئی ہے اردو. اپنے میں نے ایڈیٹر کو جا کے پکڑا, یار یہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے, ایسے تھوڑی یہ لفظ لکھتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو آتی ہی نہیں لکھنا. میں نے ولید بھائی سے بولا لکھ کے دو, تو ولید بھائی نے پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا, جو لکھ کے دے دیا ہم نے چلا دیا. بھائی یار تم تو پڑھے لکھے ہو, تو پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. تو ایسا سوتیلا پن دنیا میں کوئی عزت دار قوم اپنی زبان کے ساتھ, یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے, عزت دار قومیں ایسا نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ نے تو لا بھی پاس کیا ہوا ہے اردو کی حفاظت, تو لا پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. خیر